بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تاہم جماعت اردو کے مضمون میں آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم حصہ نظم میں حمد پڑھیں گے۔ حفیظ جلندری کی یہ نظم ہے۔ حفیظ جلندری 1900 میں جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، چنانچہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی۔ مختلف ادبی پرچوں میں بھی لکھتے رہے۔ مشاعروں میں انہوں نے شرکت کی، جس کی وجہ سے انہیں شہرت ملی۔ مختلف سرکاری محکموں سے بھی وابستہ رہے۔ 1947 میں پاکستان چلے آئے۔ 1982 میں لاہور میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ انہی کی باعث تخلیق ہے۔ شاہنامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں: تلقابۂ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چیونٹی نامہ۔ جی بچوں، اس کے ہم اشعار کی تشریح کریں گے۔ شعر کچھ یوں ہے: یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ اس میں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ اس کائنات کے ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان موجود ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی چیزیں تخلیق کی ہیں۔ یہ کائنات تضادات کا مجموعہ ہے۔ سردی کے ساتھ گرمی ہے تو بہار کے ساتھ خزاں، خشکی کے ساتھ تری ہے تو اجالے کے ساتھ تاریکی، صبح کے ساتھ شام ہے تو دن کے ساتھ رات تخلیق کی گئی ہے۔ اللہ کی قدرت کے مظاہر جا بجا نظر آتے ہیں۔ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ہر شے کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بقول حالی آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ اگر کائنات کا مشاہدہ کریں تو ہر شے سے اللہ تعالیٰ کی شان اور جاہ و حشم دکھائی دیتا ہے۔ اس کی قدرت کے جلوے جا بجا موجود ہیں۔ وہی خالق و مالک جو سب کو نواز رہا ہے، اسی نے ہمیں تخلیق کیا اور مخلوقات کے درجے پر فائز کیا۔ سرد و گرم، خشکی اور سمندر، سورج کی روشنی اور تاریک راتیں، ہر شے سے اللہ کی کاریگری عیاں ہے۔ کوئی دوسرا شخص ان خوبیوں کا مالک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس وسیع کائنات کی تمام کیفیات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی حوالے سے شعر ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب و جلال تیرا۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 5۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات و حیوانات کا خالق۔ اس میں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات اور اس میں بسنے والی تمام جاندار اور بے جان مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہی لائق حمد و ثنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ کائنات میں موجود ہر شے قدرت الہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ تمام مخلوقات جن کو ہم ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور جو ابھی تک کائنات کے رازوں میں شامل ہیں، وہ بھی سب کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ جن و انس ہوں، حشرات ہوں یا جانور، درخت ہوں یا پودے، پہاڑ ہوں یا دریا یا سمندر، بے جان پتھر ہوں یا کوئی بھی شے جو اس کائنات کا حصہ ہے، سب کا خالق خدائے واحد لا شریک ہے۔ کسی کی ایسی شان یا سخت نہیں کہ وہ ایک پتلا بھی بنا سکے۔ سب اسی ذات باری تعالیٰ کی منشا، مرضی اور حکم کے تابع ہے۔ اسی حوالے سے شعر ہے: دل ہو کہ جاں تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا۔
دراصل اس شعر میں حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی تعریف و تحسین اس عمدگی سے کرتے ہیں کہ قاری داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کائنات میں موجود ادنا والا اشیاء کا احاطہ اس خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت کلمے اتنا ہی دوبارہ لے آئیں، پھر بھی میری حمد بیان نہیں ہو سکتی۔ آسمان کی وسعتوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک اور جاندار مخلوق سے لے کر بے جان تخلیقات تک ہر شے پر اللہ ہی کا قبضہ ہے اور اس کی حکومت ہے۔ آگے ہے شعر نمبر 6۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اس میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دل کے نیک ارادوں سے واقف ہے، ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کے جسم میں ایک خاص عضو دل کو تخلیق کیا۔ اس دل میں ہر لحظہ عجیب و غریب خیالات جنم لیتے رہتے ہیں، یہ خیالات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ دل میں آنے والے نیک خیالات اور وہ سب ارادے جو انسان کسی نیک کام کو سر انجام دینے کے لیے کرتا ہے، سب رحمان اللہ کی جانب ہی سے آتے ہیں۔ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو دلوں کے بھید سے واقف ہے، وہ ہر ذی روح کا حال بخوبی جانتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے اور ہماری ذات پر اسی کا مکمل قبضہ و حکمرانی ہے۔ ساری دنیا اللہ ہی کی ملکیت کل ہے۔ انسان محض کسی دوسرے انسان کی ظاہری باتوں سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے، جبکہ اللہ انسان کے ظاہر و باطن سب سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کے رازوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ازل سے ہے اور اب تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پچھلی نسلوں کو بھی تخلیق کیا، اس کی شان ازل سے ہے۔ بقول شاعر، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو اب تک وہ ہے جلال تیرا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کائنات کی ہر شے کا یکتا خالق ہے، اللہ کی ملکیت ہر شے پر ہے، کوئی اور طاقت کائنات اور اس کی تخلیقات پر حق ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتی، صرف خدائے واحد ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے احکامات بجا لائیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں کہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ اسی حوالے سے شعر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ تھا بچوں شعر نمبر 6۔ حمد کے 3 اشعار کرنے تھے آج۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔